حالات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ان حالات کے بارے میں یہ ہونا چاہیے، ان حالات کے بارے میں کوئی کچھ کرے، کون کچھ کرے، کون کچھ کرے، کون کرے، کون کرے؟ ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بیداری کا ایک بڑھتا ہوا رجحان مسلمانوں کے اندر موجود ہے، عوام کے اندر باقیوں کے اندر، عوام الناس میں، مسلمانوں کے اندر، حتیٰ پاکستان کے اندر بھی ہے کہ پاکستان میں بھی ایک بیداری اگرچہ بہت سست وہ دھیمی سی موج و لہر ہے پاکستان میں، لیکن اس رجحان کو روکنے کے لیے کہ پاکستان میں بیداری کا یہ رجحان نہ ہو اور یہاں کے جذبات، احساسات اور ہر چیز وہ اس کو بیداری سے اس کا رخ موڑ کر فرقہ واریت کی طرف، اختلافات کی طرف اور اندرونی لڑائی جھگڑے کی طرف موڑ دیا جائے، اور یہ جو رجحان دنیا کے اندر ہے اس کے ہم قدم نہ ہو پاکستان۔ دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ شیعہ کو انہوں نے بہت محنت کر کے سرکوب کیا ہے، یعنی در حقیقت پاکستان میں انہوں نے انقلاب اسلامی کا بہت قوی بازو کاٹا ہے ان کے اپنے بقول، یعنی انقلاب کا دایاں ہاتھ کاٹا ہے انہوں نے، یہ ان کے اپنے تبصرے ہیں، انہی کے جملے ہیں کہ امام خمینی کا جو انقلاب آیا تھا پاکستان میں موجود تمام مسلمین و بالخصوص شیعہ اس کا دایاں بازو تھے اس انقلاب کا، اور ان کے اپنے بقول کے وہ ہم نے کاٹ دیا، سرکوب کیا انہوں نے شیعہ۔ تو دہنی یعنی وہ ضرب، وہ مکہ جو منہ پہ مارا جائے، تو سری وہ تماچا جو سر پہ مارا جائے۔ امام خمینی یہ بہت فرماتے تھے کہ مسلمان تو سری خور ہو گئے ہیں، تو سری خور، تو سری خور، اس کو پنجابی ترجمہ موجود ہے، اردو میں نہیں ہے ترجمہ اس کا۔ کچھ امام یہ فرماتے تھے کہ مسلمان کٹر ہو چکے ہیں، ظالم حکمرانوں نے، حکومتوں نے، شیطانی طاقتوں نے ان کو اتنا سرکوب کیا ہے کہ اب ان کی عادت بن گئی ہے تماچے کھانا، اور جب تک ان کے سر پہ کوئی نہ مارے ان کو سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی چیز کم ہے۔ اس پاکستانی شیعہ تو سری خور بن گیا ہے، اس لیے تشیع کو سرکوب کیا گیا پہلے، اب بار بار مختلف واقعات کے یا عرصوں کے بعد، زمانے کے بعد پھر ایک ضرب لگائی جاتی ہے کاری، تاکہ یہ جھکا ہی رہے۔ سارا بڑا ہدف ان کا یہ ہے کہ شیعہ کو کسی تعمیری راہ پر نہ جانے دیں، بلکہ اس کو اسی فرقہ واریت کی حد تک الجھا کے رکھیں اور اس سے آگے نہ قدم سوچنے بھی نہ دیں اس کو، یہیں تک اس کی فکر محدود رہے۔ اس طرح سے یہ مشکلات اتنی شدت کے ساتھ احساس دلائیں شیعہ کو کہ اپنی ساری توانائیاں صرف اسی مسئلے پر مرکوز کر دے کہ یہ جو حالات ہیں ہم ان سے باہر کیسے آئیں۔ اور آپ دیکھیں گے پوری قوم شیعہ جو اپنے آپ کو 3-4 کروڑ 5 کروڑ کہتے ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، علماء بھی، رہبران بھی، سیاسی بھی، اور تعلیم یافتہ ہو، غیر تعلیم یافتہ ہو، ہر شیعہ یہ سوچ رہا ہے، عورت اور مرد، کہ یہ جو اس وقت ہمارے لیے حالات بن گئے ہیں ہم کیسے اس سے باہر آئیں۔ سب کے سب مل کر جب اس ایک مسئلے پر سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے سارے موضوع ان سے چھوٹ جائیں گے، تمام فیلڈ ان سے چھوٹ جائیں گے، تمام اہداف ان سے دور ہو جائیں گے، یہ خود ہی دور ہو جائیں گے۔ یعنی ایک ایسی الجھن میں ان کو مبتلا کر کے رکھو کہ سب کچھ چھوٹ جائے ان سے، اور اس میں آپ دیکھیں کامیاب نظر آتے ہیں اس پلاننگ۔ اس لیے کہا تھا کہ سوچ کے دشمن سارا قدم اٹھاتا ہے کہ کس طرح الجھایا جائے، کس طرح ذہنوں کو مفلوج کیا جائے، کس طرح ساری توانائیوں کو متمرکز کر کے ایک نقطے پر لے آئے۔ شیعہ کو ایک متعصب مذہب یا ایک قوم کو ایک
چونکہ ہماری پہلے ایک پہچان پاکستان میں یہ تھی کہ فقط رسوماتی ہیں، یہ علمی بنیاد ان کی نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی اور بنیاد نہیں ہے. پہلے تعارف ہمارا یہ تھا. لیکن ان حالات کے ذریعے سے اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ان کی پہچان ہی کیا بن جائے، فرقہ پرست، فرقہ باز، تفرقہ انگیز قوم، جس کا کام ہی فقط ایک اور بڑا ہدف ان کا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے بڑے بحرانوں کا شکار ہے، حکمرانوں، سیاستدانوں اور مذہبیوں کی نالائکیوں کی وجہ سے. بہت بڑے بڑے وحشتناک بحرانوں کا شکار ہے پاکستان، کہ اگر وہ کھل کے سامنے آ جائیں اکثر پاکستانیوں کو سکتہ ہو جائے گا. ایک اور ان کارروائیوں کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پاکستانیوں کی جو بہت بڑی بری صفت ہے، معلوم نہیں کب دور ہوگی یہ صفت، اور جس نے ہر شعبہ ہمارا متاثر کر دیا ہے، سیاست، مذہب، سماج، کلچر، دین، ہر چیز ہماری، تعلیم، ہر چیز ہماری جس چیز نے تباہ کر دی ہے وہ پاکستانیوں کی فضلہ خواری کی عادت ہے. عزیز من، وہ کھانا جو عزت سے نہ ملے وہ فضلہ ہی ہوتا ہے. جو عزت سے نہ ہو، عزت کا نہ ہو، وہ معاوضہ جو جرم کر کے انسان کو دیا جائے وہ فضلہ ہی کہلاتا ہے. عرب ممالک کا فضلہ، امریکہ کے فضلے نے سیاست کو تباہ کیا ہے، برطانیہ کے فضلے نے سماج کو تباہ کیا ہے، اور عربوں کے فضلے نے دین و مذہب کو تباہ کیا. ممکن نہیں ہے ان اداروں کی آنکھوں سے بچ کر کوئی کام کرنا، ممکن نہیں. یہ آپ پاکستانی ادارے اتنے قوی ہیں، ہر چیز پر نظر ہے ان کی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے نااہل ہیں یا نالائق ہیں، خیانت کرتے ہیں لیکن نااہل نہیں ہیں، ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. ان کارروائیوں میں وہ شامل ہوتے ہیں. شامل بے ایمانہ کہ اور تو ہم نہیں وثوق سے کہہ سکتے، لیکن اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ضرور ہوتا ہے. کارروائی سے پہلے بھی انہیں علم ہوتا ہے، کارروائی کے بعد بھی انہیں علم ہوتا ہے کس نے کی ہے. اس میں سیاستدان، خصوصاً علاقائی سیاستدان باقاعدہ ملوث ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں، اور اس میں متعصب مذہبی گروہ. اور چوتھی جو چیز ہے وہ عرب ممالک اور امریکہ، یعنی بیرونی ایجنسیاں اور طاقت. یہ 4 ذل ہیں، اس کے 4 رکن ہیں. جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے اور ذمہ دار ہیں اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں، یعنی اہداف ہیں. مذہبی متعصبین کے اپنے اسباب ہیں، ان کے اندر شیعہ نفرت ہے، تنگ دل متعصب فرقہ پرست گروہوں کے اندر نفرت ہے شیعہ کے خلاف. یعنی کوئی اور ہدف نہ ہو، وہ یہی ایک عنصر، یہی ایک محرک ان کے اندر کافی ہے اس عمل کے اندر. اب رائے حل کیا ہے؟ یہ اس لیے پس منظر عرض نہیں کیا کہ مایوسی پھیلے، یا اس لیے نہیں کیا کہ خوف مزید پھیلے. اس لیے عرض کیا ہے کہ رائے حل کے طور پر ہم عنکبوتی جالے نہ بنائیں. لہذا لیڈروں کا ایک کام قوم کے اندر حوصلے بلند کرنا ہوتا ہے، اور بہترین جنگی کمانڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی فوج کے حوصلے بہت عروج پہ لے جائے. اسلام کی فوج کا حوصلہ پست ہو گیا تھا، اس وجہ سے علی جیسا کمانڈر ہوتے ہوئے وہ فوج نہیں کامیاب ہو سکی. حوصلہ پست ہو گیا تھا اس کا. جب ایک قوم حوصلہ ہار بیٹھتی ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہو، حوصلہ نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور ایک محروم گروہ، مستضعف طبقہ اگر حوصلہ اس کا بلند ہو، وہ بہت بڑے بڑے کارنامے کر سکتی ہے. عزیزان، رائے حل یہ ہے، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور صرف اپنے اوپر بس، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. نہ کوئی حکومت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی بیرونی ہمدرد، نہ حامی.
میں اسے کو چند چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے شیعہ کے لیے.